اللہ الرحمن الرحیم۔ یا معشر الجن والانس، یہ تخفیف اخروی ہے، اے جماعت جنوں کی اور انسانوں کی۔ ہاں تم بھی سنو اور جنات تم بھی سن لو۔ یا معشر الجن والانس الم یاتکم رسل منکم، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اے جنات اور انسانوں کی جماعت، الم یاتکم، کیا نہیں آئے تمہارے پاس، رسول منکم، کئی رسول، منکم تم میں سے، یقصون علیکم آیاتی، جو بیان کرتے رہتے تھے اوپر تمہارے میری آیات، وَيُنذِرُونَكُمْ، اور ڈراتے رہتے تھے تم کو، لقاء یومکم ھذا، لقاء یومکم ھذا، اس دن کی ملاقات سے، ھذا قالوا شہدنا علی انفسنا، یہ اقرار مجرمین ہے، کہیں گے وہ ہم گواہی دیتے ہیں اپنے نفسوں پر کہ رسول آئے تھے اور ہمیں دعوت دی تھی، وغرتہم الحیات الدنیا، یہ جملہ معترضہ برائے علت تکذیب کے ہے، اور دھوکہ دیا ان کو دنیا کی زندگی نے، وشاہدوا علی انفسہم، اور گواہی دیں گے اپنے نفسوں پر، انہم کانوا کافرین، اس بات کی کہ تھے وہ کافر۔ ذالک علم یکن، ذالک علم یکن ربک مہلک القری، لیکن اب ذرا دیکھیں، یا معشر الجن والانس الم یاتکم رسل منکم، اس رسل منکم سے کیا مراد ہے؟ حالانکہ کتاب و سنت اور اہل و سنت متفق ہیں کہ جنوں میں سے کوئی رسول نہیں آیا، تمام رسول آئے انسانوں میں، انسانوں میں سب کے سب انسان تھے اور رسول سب بشر تھے۔ اس پر ادلہ کثیرہ ہیں، جو جگہ کئی جگہ پہ آپ حضرات دیکھتے رہتی ہیں بشریت رسول۔ تو اب یہاں منکم کا خطاب تو دونوں جماعتوں کو ہے، جنوں کو بھی اور انسانوں کو بھی۔ تو جواب یہ ہے کہ جو رسل انسانوں کی طرف مبعوث ہوئے وہی جنات کی طرف بھی مبعوث ہوئے، اور جن اور انسان دونوں مکلف مخلوقات ہیں، اور جو وراثت الانبیاء انسانوں کی ہدایت کے لیے نذیر آئے، وہی وراثت الانبیاء جنات کی ہدایت کے لیے بھی نذیر ہیں۔ تو جنات پہ اتمام حجت انسانوں کے ذریعے ہے، تو رسول بھی جنس کے لحاظ سے انسانوں میں ہے، لیکن رسولوں کی دعوت عام تھی، جنات کو بھی اور انسانوں کو بھی۔ اور دوسرا کیا ہے کہ جو وراثت الانبیاء ہیں ان کی دعوت بھی عام ہے، تو منکم من مجموعکم یا من احدکم، تمہارے مجموعے سے آئے یا تم میں سے ایک جماعت انس والی، اس میں سے رسول آئے، یقصون علیکم، آپ کے پاس اس پر حوالے لکھے ہیں، لم یرسل منہم الیہ رسول ولم یکن لہ من الجن قط رسول، جنات میں سے کوئی رسول نہیں آیا، سارے رسول انسانوں میں آئے، یعنی انسانوں کی جنس سے۔ فَأَمَّا مِنَ الْجِنِّ فَنُذُرْ، جنات میں نذیر آئے، ڈرانے والے، اور منکم فی الخلق والتکلیف والمخاطبہ، یہ مخاطبہ جو ہے جن وغیرہ منکم، تو یہ مقصد کیا ہے منکم سے؟ من مجموعکم یا من احدکم، بس یہ توجیہ کافی ہے، لمبا ہونے کی ضرورت نہیں۔ نیچے لکھا ہے من جملتکم، من جملہ تمہارے مجموعہ سے، اور من احدکم یہ یقصون علیکم،
یہ فریضۃ الرسل ہے، انبیاء کا سب سے بڑا فریضہ اللہ کی آیات سنانا۔ فریضۃ الرسل، بڑا مقصد آیات سنانا ہے، تو علیکم آیاتی، اور بڑا مقصد آیات سے مسئلہ توحید سمجھانا اور قیامت کی ملاقات سے ڈرانا، قیامت کا مسئلہ بیان کرنا۔ یومکم ھذا قالوا شہدنا، یہ اقرار جرم ہے، جہاں شہدنا دو دفعہ آ رہا ہے، ایک شہدنا علی انفسنا اور دوسرا شاہدوا علی انفسہم۔ یہ جو پہلا شہدنا ہے یہ اقرار ہے رسولوں کے متعلق، کہ رسول ہمارے پاس آئے، ہم اس کی گواہی دیتے ہیں، اور غرتہم سبب جرم لکھا ہے، اور یہ علت تکذیب بھی ہے کہ رسول آئے تکذیب کیوں کی اور رسولوں کی بات کیوں نہیں مانی۔ یہ جملہ معترض ہے، اس لیے کہ دنیا کی زندگی نے دھوکہ دیا تھا، دنیا کی زندگی میں پھنس گئے اور دنیا حاصل کرنے میں لگے رہے، اسی دھوکے میں مارے گئے، رسولوں کی بات نہیں مانی۔ وَشَهِدُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اور یہ ثمرہ غرت ہے، اب وہ دھوکہ تو آ گیا، غرتہم، جب دنیا میں مست ہو گئے اور دنیا کی محبت میں گرفتار ہو گئے تو اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ فرمایا یعنی ایسے منہمک ہوئے کہ وہاں جا کر ہوش آیا، دنیا میں ہوش ہی نہیں آیا اور اسی مدہوشی میں رہے۔ شاہدوا علی انفسہم، قیامت کے دن گواہی دیں گے اپنے نفسوں پر، کس چیز کی؟ انہم کانوا کافرین، بے شک تھے وہ کفر کرنے والے، یعنی اعترفوا بکفرہم، وہ اپنے کفر کا اقرار کریں گے۔ یہ قرطبی ہے